الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں رمضان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا: الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک کے حوالے سے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، وہ موضوع رمضان المبارک کا حوالہ ہے، اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مقدس آیات مبارکہ میں سے کچھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ذخیرہ احادیث میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودہ ارشادات میں سے ایک ارشاد مبارک تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سننے سنانے کے بعد، پڑھنے پڑھانے کے بعد، بولنے بلانے کے بعد، دیکھنے دکھانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی انسان کو مخاطب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوموں کا ذکر کیا تو انتہائی غصے میں ذکر کر کے اس کے بعد چیلنج کیا ہے، اور جب انسان کو امت محمدیہ کو مخاطب کر کے پچھلی قوموں کا حوالہ دے کے اپنی طرف متوجہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں انسان کو سمجھانے کی اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے تلقین فرمائی. تو اسی موضوع سے ریلیٹڈ بندہ نچیز کچھ چند گزارشات اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے لوگو تم پر روزے فرض کیے جا چکے ہیں. اور یہاں تک دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس نے کہا، یا ایھا الذین کفروا نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا. ایمان کی الذین کے ساتھ قید لگا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مقید کر دیا، صرف ایمان والوں کو، تمام لوگوں سے اونلی ایمان والوں کو ہائی لائٹ کر دیا کہ ایمان والے لوگوں تم پر روزے فرض کیے جا چکے ہیں. ایک تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے جو بہتر لوگ ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، وہ ایمان والوں کو کیا. پھر ان کے اوپر ایک چیز لاگو فرمائی، دوسری چیز ایمان روزہ ہے. تو اس سے پہلے فرمایا کہ تم پر فرض کیا گیا جا چکا،
تم پر لاگو کیا جا چکا، اور تیسری بات فرمایا کہ روزہ فرض کیا جا چکا، اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ جس طرح تمہارے پہلے لوگوں پر فرض کیا جا چکا تھا، اور پانچویں فرمائی کہ ہو سکتا ہے تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں کے چھوڑنے والے بن جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ۔ اور پانچویں چیز یہ فرمائی کہ وہ روزے کو بہت زیادہ نہیں ہے، سالوں سال رکھنے کے نہیں ہیں، اور سارا دن 24 گھنٹے بھوکا رہنے کے نہیں ہیں، بیچ میں ایک سحری کی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے لیے اپنی رضا کی خاطر، اپنے کو راضی کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، کہ فزیکلی فٹنس رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند گھنٹے کے لیے ایک بھوک اور پیاس کے پراسس سے گزرنے کا نام روزہ رکھ دیا، اور فرمایا کہ رکے رہو، میرے لیے رکے رہو۔ کیونکہ انسان بہت زیادہ ہر طرح کی نعمتوں سے آراستہ رہتا ہے نا، تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غفلت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک مہینہ رکھ کر لوگوں کو بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے جذبات کو انسان سے ہی کنٹرول کرنے کی اس کی مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا، پھر لوگوں سے ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا فرض لاگو کیا، پھر چوتھی بات فرمائی کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیا جا چکا تھا، لہٰذا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ صرف تم ہی اس میں اس کے عمل پیرا کرنے والے ہو، تو مشقت نہیں ہے، تم سے پہلے والے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور چھٹی بات فرمائی کہ ہو سکتا ہے ایسے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ یہ گنتی کے چند گنے چنے دن ہیں، اور اس میں پھر ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا، اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا وہ کوئی سفر پہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ کے بعد میں قضا دے دے، تو یہ بھی چھوٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنا کر اس کو ویوز دے دیے کہ انسان تیرا جو استعمال ہے، تیرا جو یوز ہے، وہ دو طرح کا ہے، کہ ہر انسان کا مقصد، عمل کا مقصد دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب انسان اچھا کرے گا یا برا کرے گا تو اس پہ جو جزا و سزا کا ذکر ہے وہ بھی دو طرح کا ہے، یا تو بدلے میں ثواب ملے گا یا بدلے میں گناہ ملے گا۔ تو بعین ہی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی کیفیات میں انسان کو دو طرح کے رزلٹ ملتا ہے، دو طرح کا بینیفٹ ملتا ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو چغل خوری سے بچایا، ہر گناہ سے بچایا، گناہوں کی دلدل سے بچایا، بددیانتی سے بچایا، بدگوئی سے بچایا، گلم گول و گلوچ سے بچایا، بے ایمانی سے بچایا، چوری ڈفنگی سے بچایا، زنا و شراب سے بچایا، نمازوں کی اہتمام کیا، تو یہ روزہ اس کے لیے روزہ جزا ہے۔ اور جزا ابھی حدیث کی شکل میں بتاتا ہوں کہ وہ جزا کیسے ہے۔ اور اگر انسان نے اس روزے کو رکھا اور اس کا مقصد صرف یہ ہوا کہ بس لوگ مجھے روزے دار کہیں، اور میں صبح سے لے کر شام تک پیاسا ہوں، اور کسی برے فعل سے رکتا بھی نہیں ہے، اور کوئی اچھا نیک عمل اس کے علاوہ کرتا بھی نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوک اور پیاسے رہنے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کھاتا پتا پھرے، وہ روزہ نہ رکھے۔ تو روزے سے جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے، تو ہر چیز کا ملٹیپلائی کر کے جب اس کا بینیفٹ بڑھا دیا جاتا ہے تو روزے کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہر ایک نیک عمل کا جو فائدہ ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو روزے کی تلقین فرما کر دوسری عبادت کی طرف توجہ دلائی کہ اگر تو 11 مہینے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں رکھتا ہے تو ایک مہینہ آ کر اپنے آپ جذبات کو کنٹرول کر، اور میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھ، پانی سے بچ، ہر گناہ سے بچ۔ تو روزہ صرف روٹی چھوڑنے کا نام اور پانی چھوڑنے کا نام، کھانے پینے سے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے ہر اس عمل سے رک جانے کا جس عمل کی وجہ سے انسان اپنی اوقات اور اپنے معیار، اپنے اسٹیٹس سے باہر ہو جاتا ہے۔
انسان اپنی سوچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو روزہ نام ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا، کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، پھر دوسری عبادت کی طرف متوجہ ہونا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، نمازوں کا اہتمام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، یہ تو روزہ ہو یا نہ ہو، پورے 12 مہینے 30 دن کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو ڈسکاؤنٹ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ نہ کسی بریلوی کی بات ہے، نہ کسی دیوبندی کی بات ہے، نہ کسی شیعہ کی بات ہے، نہ کسی اہل حدیث کی بات ہے، کسی مکتب فکر کی بات نہیں ہے نماز کا اہتمام۔ یہ آرڈر ڈائریکٹ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر ڈائریکٹ نبیوں کو بھی دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے کہ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر تیرے کوئی ماتحت لوگ ہیں، کسٹڈی میں تیرے رہتے ہیں، تیرے ماتحت لوگ ہیں، گھر والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ تو نماز پنجگانہ نماز کا وقتی اہتمام جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں جو کچھ وقفے وقفے سے ہیں، وہ نوافل ہیں، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جہاد ہے، ان عبادت میں سے ایک عبادت عظمیٰ وہ کیا ہے؟ وہ رمضان المبارک ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش و مغفرت والا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صحیح اس پر عمل کرنے کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسرا اس کا یہ ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے روزہ رکھا، رمضان ایک میرا مہینہ ہے، تو میں اس کی جزا دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں دیتا ہوں، اس کا ثواب میں دیتا ہوں۔ یا حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یا یہ ہے کہ او جزا بھی، میں خود اس کی جزا بن دیتا ہوں۔ تو ایک بیکاری انسان کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، اور جب کوئی بڑا آدمی، کوئی سخی آدمی اس آدمی کو، اس سائل کو اچھے سے کوئی دے دے، کوئی رزق دے دے تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا آدمی خود چل کر آگے جائے اس کے لیے، اور یہ کہہ دے کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، مجھے کہیں جانا ہے میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، میری گاڑی اویلیبل ہے، میری پراپرٹی اویلیبل ہے، میرے آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہو، میرے پاس آپ ٹھہر سکتے ہو، کیا بھوک میرے پاس پورا کھانا کھاؤ، پورے رمضان میں میرے پاس رہو، کیا آپ کی مجبوری میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، تو سائل کا جگر اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ فطرتی تقاضا ہے کہ انسان کو جب اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ دو صورتوں میں نظر آئے، یا تو فائنینشلی نظر آئے کہ اس سے وہ بہتری محسوس کرتا ہے، یا فزیکلی سپورٹ دیکھے تو انسان کو اس میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے۔ کوئی آدمی خود سے کہے کہ میں تیرے لیے بدلہ میں تجھے دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو روزے کے بدلے میں بہت سی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، کہ بھوک کی وجہ سے اس کے جذبات کنٹرول کرتے ہیں، فزیکلی فٹنس رہتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، بہت سی بیماریوں سے انسان خشکی کی طرح، جیسے سورج کی تپش بہت سی چیزوں کو جلا سڑ دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، اسی طرح روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے وہ انسان کی بہت سی معدے کی بیماری کو ختم کر دیتی ہے، اور اسی طرح انسان کا جو ایمان ہے وہ مقوی ہوتا ہے، عبادت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ایک ماحول بن جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے، انسان عبادت میں اور زیادہ آگے پیش ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا فائدہ ہے۔ اور یہ دوسرا صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کے لیے کہہ دے کہ میں تیرا بدلہ ہوں، اور میں ہی تیری جزا ہوں، اور میں ہی سب کچھ تیرا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کا دل بن جاتا ہے جیسے سوچتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جیسے کام کرتا ہے، دماغ بن جاتا ہے جیسے سوچتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جیسے، کان بن جاتا ہے جیسے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جیسے دیکھتا ہے۔ تو ساری چیزیں کیا مطلب ہے کہ انسان کے اعضاء جو انسان جس سے اپنی وقتی ضروریات دنیا میں پوری کر رہا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ساری چیزیں بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں پھر انسان کے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان نہ اپنے ہاتھوں سے غلط کام کر سکتا ہے، نہ اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے دل دماغ سے غلط سوچ سکتا ہے، نہ کانوں سے غلط سن سکتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات دنیا میں لاگو کر کے سب سے بڑا جو مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دے دیا کہ انسان تو مجھے خوش کر، میں تجھے خوش کروں گا۔ تو ہم انسان کو چاہیے کہ ہم اللہ سے سچی محبت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو اتنا پیش کر دیں
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنی محبت کا اظہار کریں، تو ہم اللہ کے در میں جا کر اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور اللہ اپنے در پہ بلا کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو کوئی انسان زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک گناہوں کا سارا خلا بھر دے، اور اپنے آپ کو سچی توبہ لے کر تنہائی میں جا کر گڑ گڑانے کی بجائے صرف ایک آنسو اپنی گال پہ ٹپکا لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک آنسو بھی زمین پہ نہیں ٹپکا، جھولی میں نہیں گرا، کپڑوں پہ نہیں گرا، صرف ابھی گال پہ ٹپکا ہے، آنکھ سے یوں نکلا ہے، اور انسان ندامت، شرمندگی اور توبہ کا آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں معاف فرمائے، اس کی رحمتوں سے ہمیں آراستہ فرمائے، جہنم سے ہمارا چھٹکارا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔